ڈاکٹر صاحب سب سے پہلے یہ بتائیے گا، اسموگ کے حوالے سے تشویش تو کافی عرصے سے ہمیں ہے، لیکن اب یہ جس طرح سے ہینا نے بتایا کہ آنکھوں میں جلن بھی ہو رہی ہے، گلے میں خراش بھی ہے، کھانسی بھی مستقل طور پر آ رہی ہے، کیا ریمیڈیز کریں؟ آپ سب سے پہلے ریمیڈیز کی بات ہی بتائیں، کیونکہ ہمارے زیادہ تر ناظرین جو دیکھ بھی رہے ہوں گے اس وقت آپ کو، وہ یہی جاننا چاہیں گے کہ کیا کریں، ہم کس طرح سے بچیں؟ تھینک یو ویری مچ. یہ ہر سال کا مسئلہ ہے. ان دنوں میں یہ مسئلہ اور زیادہ سر اٹھاتا ہے. چند تدابیر سے ہم بہت حد تک انفیکشنز، الرجی سے بچ سکتے ہیں. پانی کا استعمال سارا دن تھوڑا تھوڑا ضرور کریں. صاف پانی پینے والا ایٹ باڈی ٹمپریچر سارا دن لیں. وارم چیزیں لینا اس سے بھی کہیں بہتر ہے. گھر سے نہ نکلیں پراپر بریک فاسٹ کیے بغیر. بریک فاسٹ کیا ہے تو آپ کا امیون سسٹم امیڈیٹلی ریز کر جاتا ہے. ایمپٹی سٹمک بہت لمبی دیر تک 6-7 گھنٹے سے زیادہ ایمپٹی سٹمک نہ رہیں، خالی پیٹ نہ رہیں. اگر آپ کوئی بھی سمپل سی چیز لی ہوئی ہے، لٹل وارم ڈرنکس لیے ہوئے ہیں، سارا دن وارم ڈرنکس، ہمیں جیپنیز سے چائنیز سے بہت کچھ سیکھنے کو ہے کہ اگر ہم ان پہ لائف ایکسپیکٹنسی چند ملکوں میں جن میں ہائیسٹ ہے یہ کنٹری وہاں پہ آتے ہیں. اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر ہم تھوڑا وارم چیزیں ہی لیتے رہیں اور گھر سے اچھے طریقے سے نوز کو، گلے کو، باڈی کو کلین کر کے، فلش کر کے آفس جب بھی پہنچے سمجھیں کہ انف سموگ ہم نے انہیل کر لی ہے، سانس میں ہم لے جا چکے ہیں. اس کا مطلب یہ ہوا کہ جاتے ہی اچھا سا وضو کر لیں، ناک سے گلے سے پانی اچھی طرح فلش کر لیں. اور جو ہی آفس سے گھر پہنچے تو پہلا کام یا باتھ لیں لمبا سا وارم پانی سے، سٹیم لے لیں. آپ سمجھیں آپ نے بہت سارے کام زبردست کر دیا. اچھا. باڈی کو ایکسٹرنلی انٹرنلی واش کر دیا. اور اگر سوتے ہوئے سونے سے پہلے ہرگز کوئی جوس، ٹھنڈی چیزیں، ٹھنڈا دودھ نہ لیں. کوئی سا بھی، ہر بندے کی کیمسٹری، ٹیسٹ اللہ میاں نے علیحدہ بنایا. جو آپ کا ٹیسٹ ہے اس کے مطابق کوئی سی چیز وارم، چند سپس، دوپہر سونا ہے، رات سونا ہے، ضرور لے کے سوئیں. ٹھیک ہے. وہ سکم ملک ایلڈرلی لوگوں کے لیے، عام دودھ ہر بندے کے لیے وارم لینا دی بیسٹ ہے. آپ کو دودھ مافک نہیں ہے، دودھ کی بنی چیز لے لیں. سپائس اور آئل کو کھانے میں جتنا کم ہم کریں گے بیماریوں سے اتنا ہی بچیں گے. اور لٹل ایکسرسائز، سم ایکسرسائز ڈیلی ضرور کریں. ڈاکٹر صاحب یہی بات پوچھنے والا تھا آپ سے کہ کچھ لوگ جو اس وقت کھلے میں ایکسرسائز کر رہے ہیں، اور ویسے تو کچھ چیزوں کا سیزن بھی ہے، جس طرح سے میراتھنز ہیں، مختلف میراتھنز پاکستان میں ہو رہی ہیں، تو ان لوگوں کو بڑے ٹریکس چاہیے ہوتے ہیں، سڑکوں پر ہمیں دوڑتے ہوئے نظر آتے ہیں، تو ان کو اپنا تحفظ کس طرح سے یقینی بنانا چاہیے؟ بہت اچھی بات آپ نے کی ہے. جب انڈیکس ٹھیک نہیں ہے، ایئر کوالٹی ٹھیک نہیں ہے، اس ٹائم پہ اوپن ایریے میں ایکسرسائز کرنا بہت صحت مند کام نہیں ہے. آپ نے جتنا باڈی کو انرجائز کیا ہے اتنا ہی دھواں پھک لیا ہے، انہیل کر لیا ہے، تو یہ چیزیں تو ہیلدی نہیں ہیں. لیکن اگر آپ وہاں پراپر ڈائٹ لے کے گئے ہیں، ایئر کوالٹی جب بالکل بہتر تھی اس وقت گئے ہیں، سن لائٹ ایکسپوز ہو رہے تھے اس وقت گئے ہیں، وائٹامن ڈی بھی مل رہا ہے، ایئر کوالٹی بھی بہتر ہے، اس ٹائم پہ ایکسرسائز ضرور کریں. لیکن بہتر یہ ہے جب ایئر کوالٹی ٹھیک نہیں ہے تو یہ نیک کام اپنے گھر میں کریں. گھر کی جو ونڈوز ہیں، وینٹس ہیں، اس کو صاف، ایئر کوالٹی انڈیکس بہتر ہے تو کھلا رکھیں ورنہ بند رکھیں. کمروں کو ہیٹ تھوڑا بہت ضرور کریں، خاص طور پہ چھوٹے بچے اور ایلڈرلی پیشنٹس، اور وہ لوگ جن کو آلریڈی سانس کا مسئلہ ہے، ہارٹ کا مسئلہ ہے. اس سیزن میں انفیکشنز اور الرجیز انتہائی زیادہ ہو جاتی ہیں. جو بھی ادویات ڈاکٹرز نے آپ کو کہی ہیں اس کو بہت ریلیجیسلی، ریگولرلی، پنکچویلٹی، باقاعدگی کے ساتھ وہ تو ہم کرتے ہیں ڈاکٹر صاحب. جب وہ فیز ختم ہو جاتا ہے اس کے بعد دوبارہ بھی بیماری آتی ہے تو وہ پھر بھی ہم خود ہی کر لیتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب نے ایک بار پرسکرائب کی تھی تو اب بھی مجھے یہی ہوا ہے، مجھے یہی استعمال کر لینا چاہیے. ایک تو یہ بتائیے گا کتنا زیادہ ڈینجرس ہو سکتا ہے، کیونکہ ہر بار آپ کے سمٹمز ہو سکتا ہے کہ سیم ہو لیکن آپ کی بیماری کی نوعیت مختلف ہو سکتی ہے. تو خاص طور پر جو مائیں بچوں کے لیے اس طرح سے کر لیتی ہیں یا پھر ہم خود ہی کر لیتے ہیں کہ ایک بار پرسکرپشن لکھا ہوا ہمارے پاس پڑا ہے اس کو ہی ریپیٹ کر لیں، یہ کتنا ڈینجرس ہے؟ سیلف میڈیکیشن مینی فولڈ بہت سارے پرابلم جنم دیتا ہے. سب سے زیادہ ہے ریزسٹنس.
जर्म्स जब 2-3 दफ़ा सेम एंटीबायोटिक को एक्सपोज होते हैं तो बिल्कुल उसको रिस्पॉन्ड ही नहीं करते। एक ऐसे ही बात है कि आप अपने बच्चे को रोल मॉडल नहीं बन के बता रहे। अगर मैं खुशू खुशूद से वज़ू करता हूँ, खुशू खुशूद से नमाज़ पढ़ता हूँ, मुझे अपने बच्चे को बार बार स्पीच करने की ज़रूरत नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि हमने ये जो अद्वियात है उसका इस्तेमाल कम से कम करना है। जितना मेडिकल स्पेशलिस्ट ने, आपके डॉक्टर ने बताया है उससे ज़्यादा नहीं करना। और ख़ुद से ही कि फ्रेंड ने कहा था उसका बच्चा इससे ठीक हुआ था तो हमने भी ले ली। जब भी मैं बीमार होता हूँ तो मैं यही लेता हूँ। ये संसिकृत, ये ठीक नहीं है, इसके नुकसानात हैं। अच्छा, तो ये बताइए डॉक्टर साहब, खांसी तो एक मैकेनिज़्म है जो कि एक अच्छा मैकेनिज़्म है बॉडी का कि अगर आपके फेफड़ों में, आपके लंग्स में डस्ट मौजूद है, पार्टिकल्स मौजूद हैं, उनको वेंट आउट करते हैं वो खांसी तो उसके लिए। लेकिन अगर ये मुस्तकिल तौर पर होती रहे और एक काफ़ी अरसे तक होती रहे, महीनों तक होती रहे, तो फिर क्या असरात पड़ सकते हैं इसके, बताइएगा बॉडी पर? छींकें, स्नीजिंग और कफिंग 100% आपने अच्छी बात की है कि एक बॉडी का इंतहाई पॉजिटिव एक फंक्शन को इम्प्रूव करने का ज़रिया है। कोई भी चीज़ गलत चली गई है, वी स्निफ इट आउट, वी कफ इट आउट। लेकिन अगर ये अलामत आम होनी शुरू हो जाए कि अक्सर दिन में आपको छींक आ जाती है, छोटी छोटी बात पे छींकें आती हैं, पंखे की हवा से छींकें आती हैं और आपकी नाक में वाटरी शुरू हो जाती है, नाक बंद होना शुरू हो जाती है, तो ये एलर्जी है। ये किसी भी हाउस डस्ट माइट, घर में जितने भी हमारे कारपेट्स हैं, हैवी कर्टन्स हैं, इसका रवाज कम से कम किया जाए। वैक्यूम ज़रूर किया जाए, ह्यूमिडिटी को बढ़ाया जाए। प्लीज़ इन दिनों में कोयले का इस्तेमाल बंद कमरों में हरगिज़ मत करें। हज़ारों इंसान अंडर डेवलप्ड कंट्रीज़ में घरों में रात को सोते हैं और कभी नहीं उठते हैं। प्लीज़, उसमें कार्बन मोनोऑक्साइड पैदा होती है, वो ऑक्सीजन से 200 गुना ज़्यादा ब्लड के साथ अटैच हो जाती है। ये एक इंसान को फ़ौरन मुर्दार हालत में ले जाती है। बिल्कुल कोयले को या किसी भी गैस के हीटर को कमरों के अंदर बंद कमरों में हरगिज़ ना जलाएं। गाड़ी का वेंट, जब अब साफ क्वालिटी इंडेक्स है, आप बाहर कहीं गए हैं तो उसका वेंट जरूर खुला रखें, ठीक है, वरना 3-4 लोग एक ही गाड़ी में बैठे हैं, ऑक्सीजन लिमिटेड है, आप सफोकेट हो जाएंगे, ठीक है, सांस रुक जाएगा। ठीक है। बहुत शुक्रिया डॉक्टर राशिद जिया साहब हमारे साथ मौजूद थे और जो टिप्स डॉक्टर साहब ने दिए हैं दवाइयों से हटकर अगर आप उन्हें लेंगे तो आप बिल्कुल बीमार नहीं होंगे। अपना ख्याल रखिए और अपने घर वालों का भी ख्याल रखिए। अभी हम ब्रेक पर जाएंगे।